الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی پرکیف بہاریں اپنی برکتیں لٹا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلسلہ خلاصہ قرآن میں حاضر ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز 15ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 15واں پارہ 2 حصوں میں ہے۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل پر مشتمل ہے، جبکہ دوسرا حصہ سورۃ الکہف کے اوپر مشتمل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی بات کریں، اس سورۃ مبارکہ کے چند نام ہیں۔ اس کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اسراء کا معنی رات کو جانے کے ہیں، تو چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ سبحان بھی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے چونکہ اس سورت کی سٹارٹنگ ہی سبحان سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو اس لیے اس کو سورۃ سبحان بھی کہا جاتا ہے، اور سبحان کا معنی پاک ہونے کے ہے، جبکہ اس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر چند ایک باتوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے فتنہ و فساد، عزت و ذلت اور عروج و زوال کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی اخلاق و آداب کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر پر چند ایک اہم مضامین کا ذکر ہے، جیسا کہ عظمت قرآن پاک کے نزول کا پروسیس اور اس کی کیفیت، اور پھر اس کے بعد قرآن پاک کے نزول کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کرے تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو شب معراج کی رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ حالانکہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، حیرانی ہوگی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو فاصلہ ہے وہ 30 دن سے بھی زیادہ مسافت بنتی ہے۔ پھر مسجد اقصیٰ کی فضیلت کو بیان کی، کون سی مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی برکتیں رکھی ہیں، اور اس معراج کی اس سیر کروانے کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی قدرت اور عظمت کی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ قرآن مجید برہان رشید کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عظیم ترین اور جلیل ترین معجزہ معراج شریف ہے، اور یہ اللہ پاک کی ایک عظیم نعمت بھی ہے، اور معراج سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں۔ اس کے علاوہ معراج کے حوالے سے یہاں پر 3 اہم باتوں کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معراج نبوت کے 12ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے نوازا گیا۔ البتہ تاریخ کے بارے میں مشہور زیادہ یہی ہے کہ 27 رجب کو آپ کو معراج ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک رات کے ایک مختصر سے حصے میں تشریف لے جانا، یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، لہٰذا اس کا منکر کافر ہے۔ البتہ آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا یہ احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے، جو کہ حد تواتر کے قریب پہنچ چکی ہے، لہٰذا اس کا منکر گمراہ ہے۔ اس کے بعد معراج عالم بیداری میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی کثیر جماعتیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اسی کے معتقد تھے، اور آیات و احادیث سے بھی یہی سمجھ آتا ہے۔ اور جہاں تک بیچارے فلسفیوں کا تعلق ہے جو علت و معلول کے چکر میں پھنس کر عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہے، تو ان کے یہ تمام تر شبہات محض باطل ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ماننے والے کے سامنے ان کے یہ تمام تر شبہات محض بے حقیقت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں فرمایا الی المسجد الاقصی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک سیر کروانے کی حکمت یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف اور آپ کی فضیلت ظاہر ہو جائے، کیونکہ مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو، القدس کو، جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے اور ارض مقدس بھی کہا جاتا ہے، اس پاک سرزمین نے کثیر انبیاء کرام علیہم السلام سے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں، اس لیے اس کو انبیاء کا مسکن کہا جاتا ہے۔ تو جسے گھر والوں پر مقدم کیا جائے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ سلطان ہوتا ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ حشر کے دن ساری مخلوق کو اسی سرزمین مقدس کے اندر جمع کیا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کی سیر کروانے کی حکمت یہ تھی تاکہ یہ پاک سرزمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکات سے نہال ہو جائے اور آپ کی امت کے لیے میدان محشر میں وقوف آسان ہو سکے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ نماز اقصی میں تھا یہی سر، ایاں ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ الذی بارکنا حولہ، یہاں سے مسجد اقصی کی شان و عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے دینی اور دنیاوی دونوں برکتیں رکھی ہیں۔ اس کی دینی برکات یہ ہے کہ یہ ارض مقدس انبیاء اکرام علیہم السلام پر نزول وحی کا مقام ہے، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کی عبادت گاہ، قیام گاہ اور ان کی عبادت کا قبلہ تھی۔ جی ہاں، یہ وہی ارض مقدس ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہم السلام کا مسکن کہلاتی ہے، اور آج اسی ارض مقدس کے اوپر ظلم و ستم اور بربریت کی وہ داستان رقم کی جا رہی ہے کہ جس کی مثال زمانہ دینے سے قاصر ہے۔ 14 رمضان المبارک کو مسجد اقصی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اور اس میں موجود نمازیوں کو بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کے احساسات اور جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ اغیار سے کیا شکوہ کیا جائے اور کیا گلہ کیا جائے، ہماری اپنی 56-57 اسلامی ریاستیں بھی اس ظلم و ستم کے اوپر چپ سادے ہوئے ہیں، جیسے انہیں کسی بات کا ہوش ہی نہ ہو۔ آج زمانے میں مسلمان پستی کا شکار ہے، مسلمان جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اور پورے زمانے کے اندر اس کا امیج جو ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے، اور اس کے اثر ریزن کیا ہے وہ ڈاکٹر اقبال نے بتائی کہ اگر درس قرآن تم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہم نے درس قرآن بلا دیا، اس کے حکامات کو پس پشت ڈال دیا، اور حقیقت یہی ہے کہ عروج اور زوال جو قوموں کو آتا ہے اس کا ایک ہی قانون ہے، اور وہ قانون کیا ہے کہ اگر اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کے حقوق کی کما حقہ بجا آوری کی جائے تو اب جو ہے وہ نعمت بڑھا دی جاتی ہے، اور اگر کسی نعمت کے ملنے کے اوپر ناشکری کی جائے اور اس کے حقوق کی کما حقہ ادائیگی نہ کی جائے تو پھر اس نعمت کو زحمت میں بدل دیا جاتا ہے اور وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ تو آج ہم نے درس قرآن کو بھلا دیا اور یہ زمانہ ہمیں زمانے نے دکھا دیا، اور ڈاکٹر اقبال نے یہ بھی کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے واقعی قرآن کے احکامات کو کما حقہ سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور آج اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔